لیڈرشپ کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک آواز کو مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک علیحدہ سیاسی شناخت کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی طاقت جو اتحاد کی بنیاد پر آپ اپنی طاقت کو بنا سکتے ہیں، ان چیزوں پر میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 5 امیدواروں کے اپنی ووٹ دے کر ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید تو بہت کی جاتی ہے اور ایک مزاج بن چکا ہے کہ مجلس اگر حیدرآباد سے چھوڑ کر کہیں پر بھی الیکشن لڑتی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں بیٹھ کر حیدرآباد سے باہر نکل کر انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے ہمیشہ اس کا جواب دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہوں، میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، میں نے اس جماعت کے اپنے بچپنے میں اس جماعت کے ان دنوں کو بھی دیکھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی سیاسی طاقت نہیں تھی، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی شہرت نہیں تھی۔ میں ان دنوں سے اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ان کی اس جیپ گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گرمیوں کے اسکول کی چھٹیوں میں نے مختلف اضلاعوں کا دورہ میرے بچپنے میں مرحوم قائد کے ساتھ کیا اور میں نے ان کی تکالیف کو دیکھا، ان کی محنت کو دیکھا، ان کی جستجو کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کی طلب کو دیکھا، ان کے سیاسی پیغام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور جو بات مرحوم قائد سالار ملت اپنی ولولہ انگیز تقاریر میں اور اپنی گرجدار آواز کے ذریعے کہتے تھے کہ ہم کو اپنے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ہم مسلم اقلیتوں کو اپنے ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم میرے قائد میرے سالار یہ کب سے کہتے تھے؟ آج سے 40 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ صدر مرکز سیاسی کی بات کرتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں اگر آج مجلس نوجوانوں کے لیے ایک طاقت بن چکی ہے، اگر آج ملک کے کونے کونے میں غیور نوجوانوں کے ہاتھوں میں مجلس کا اگر پرچم ہے، اگر آج ملک کے ہر مختلف ریاستوں میں نوجوان مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی آواز اور اپنی شناخت سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اب دیگر سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہے، ہم کو بھارت کی جمہوریت میں اگر اپنی آواز کو بنانا ہے، اپنی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، ہم کو اگر ہمارے تعلیم کے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہم کو بلدیہ سے لے کر پنچایت سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ تک اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے، تو ہم اپنی آواز کو مختلف سیاسی پارٹیوں کے پاس 60-65 سال سے گروی رکھ چکے تھے۔ اگر ہم کو اپنی آواز کو پہنچانا ہے تو بے نام کی لیڈرشپ نہیں بلکہ نام کی لیڈرشپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کو سدی پیٹ کی بلدیہ میں، تلنگانہ کی اسمبلی میں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے تو وہ لوگ ہی اٹھا سکتے جو ہمارے غم کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، آنکھ سے جو گرتا ہوا آنسو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کے حل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی جماعت، اپنی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ مجلس پر تنقید کرنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ گریٹر حیدرآباد کا میونسپل الیکشن ہوا تو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یا جہاں کہیں بھی مجلس کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیے، وہاں پر امت شاہ آ گئے، وہاں پر بی جے پی کا نڈا آ گیا، مرکزی منسٹر آ گئے، اتر پردیش کا وہ چیف منسٹر جو ڈکٹیٹر بنا بیٹھا یوگی آدتیہ ناتھ بھی آ گیا۔ مگر آخر کیا وجہ ہے
کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 44 اراکین بلدیہ کو جتایا، اپنی جو تعداد تھی اس کو برقرار رکھا۔ جس وارڈ میں امت شاہ گئے، یوگی آدتیہ ناتھ گئے، نڈا گئے، وہاں پر ان کی دال نہیں گلی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس کامیاب ہو گئی اور دوسری پارٹی اگر کامیاب نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ مجلس نے کام کیا حیدرآباد میں، مجلس نے فرقہ پرستی نہیں پیدا کی، مجلس نے ہندو مسلمانوں میں نفرت نہیں پیدا کی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کی بنیاد پر حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں اپنی تعداد کو برقرار رکھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل طاقتوں کے طوفان میں اللہ نے فضل اور کرم کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ امت شاہ جس وارڈ میں آ کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اس وارڈ میں ہمارے بنگالی ہمارے بھائی اور بہن نے بڑی تعداد میں مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ کاروان اسمبلی حلقے سے ہمارے یادو صاحب ہیں، آپ پوچھ لیجئے کتنے مسلمان ووٹر ہیں ان کے وارڈ میں۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں نے، جس میں یادو برادری کے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جو فشرمین ہیں، گنگا پترا سنگم کے ہمارے بھائی، یہ تمام آ کر نکل کر ووٹ ڈالے اور مجھے آ کر کہتے تھے کہ اسد صاحب آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ کیوں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا ایم ایل اے ہمارے درمیان میں رہ کر کام کیا، ہماری ضرورت کو پورا کیا۔ گنگا پترا سنگم کے فشرمین ہیں، ان کی آواز، ان کے مسائل کو کوثر محی الدین نے تلنگانہ کے اسمبلی میں اٹھایا، وہاں سے مجلس کو کامیابی ملی۔ پھر آپ کے لنگر ہاؤس وارڈ ہے، وہاں پر بھی مجلس کو کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوست